الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام تک آیت نمبر 103 سورہ بقرہ ہم نے سننے، پڑھنے، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں سننا ہے۔ حضرین اکرام، یہاں سے سورہ بقرہ میں چوتھا پاؤ پہلے پارے کا بھی شروع ہو رہا ہے، اور ایک زبردست آیت کریمہ سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ ایسی آیت ہے، جب بھی سنتے ہیں، جب بھی اس کی زیارت کرتے ہیں، جب بھی کہیں پڑھی جاتی ہے تو مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مومن کے دل کی قوت، مومن کے ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنے دل میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ روشن پاتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو اس واضح انداز میں بیان کیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی تعظیم اور ایسی توقیر خدا عز و جل نے کسی اور کے لیے بیان نہیں فرمائی۔ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے قوانین بیان کرتے ہیں، بادشاہ کے قوانین اس کے وزراء بیان کرتے ہیں، اس کے دربار کے آداب وزراء بیان کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کی جو تعظیم و توقیر ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی جو ان کا خدا ہے، جو ان کا رب ہے اور مالک جہاں ہے، پوری کائنات کا رب ہے، وہ رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کا وہ انداز ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے محبت کرنے والے جو ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو دشمن ہیں اور جو کفار ہیں ان کے لیے یہ بات جو ہوگی وہ اور زیادہ ان کے دلوں کے بیر کو بڑھانے والی ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ یہودیوں کی مذمت میں بھی نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بھی اس سے تعلیم دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 104، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں کہ نازل ہونے کی وجہ کیا بنی۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرما رہے ہوتے تو صحابہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے کہ راعنا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول ہمارے حال کی رعایت فرمائیے۔ اور یہ بڑے اچھے انداز میں، بڑے ادب کے ساتھ اور اپنی بارگاہ رسالت میں عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور ان کی بات کو مزید پختہ اپنے دل میں کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، اور کسی صحابی کے گمان میں بھی بے ادبی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا کلمہ تھا، اور انہوں نے اس کلمے کو بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودیوں کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے ایک کلمہ سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ غصے ہو رہے ہیں، مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ مسلمان کہتے تھے تو راعنا
کا مطلب وہ لیتے تھے رعایت کیجیے، اور یہودیوں کی زبان میں یہ ایک بے ادبی کا جملہ تھا، راعینا، راعینا کو کبھی کبھی وہ کھینچ بھی دیتے تھے، راعینا، تو اس کا ایک مطلب بنتا ہے ہمارا چرواہا، یہ ایک قسم کی گالی اور معاذ اللہ سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے، اور جب رسول اللہ سامنے ہوں تو یہ کتنا مذمت کا جملہ بن جائے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے برہمی کا اظہار فرمایا۔ جب انہوں نے جواباً یہ کہا کہ مسلمان بھی تو کہتے ہیں، ہمیں کیوں روک رہے ہیں آپ، اس پر آپ رنجیدہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، اور ارشاد ہوا کہ اب سے راعینا کہنے پر پابندی ہے، اب خبردار کوئی راعینا نہ کہے، بلکہ کہنا ہو تو کہے انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ عز و جل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کا ادب خود رب العالمین سکھاتا ہے اور تعظیم کے متعلق خود احکام جاری فرماتا ہے۔ مزید اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَاسْمَعُوا، اے لوگوں غور سے ہی سنو، توجہ کے ساتھ سنو، اتنی کنسنٹریشن رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور تمہیں بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ فرمائیں اور دوبارہ ریپیٹ کریں، تم ہمتاً گوش ہو کر رسول اللہ کی باتیں سنو، کہ یہی دربار نبوت کا ادب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کا مشقت میں پڑھنا یہ گوارا نہیں ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ خبردار غور سے کیوں نہیں سنتے، وَاسْمَعُوا، توجہ سے سنو۔ اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کیسے ادب کے پیکر کے پھر اس کے بعد ان کے کردار میں، ان کے انداز میں بھی وہ تبدیلیاں آ جاتی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا اور انہیں تعلیم اور تلقین کی جاتی تھی۔ اور پھر کافروں کے لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ انبیاء اکرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے اور دائرہ اسلام سے بندے کو نکال دیتی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم ان کے بڑے دوست ہیں، ان کی بھلائی کو چاہنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ کبھی بھی برائی انہیں پسند نہیں ہے۔ تو ان کے منافقت اور جھوٹے دعووں اور خیر خواہی کی مکر و فریب کا بیان کیا گیا کہ یہ جو خیر خواہی اور تمہاری دوستی کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ سب کے سب منافقت میں کرتے ہیں، سامنے سامنے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، تم فتح پاؤ، تم کوئی نعمت پاؤ، تم آرائش اور آسائش پاؤ، تم غنیمت پاؤ، یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها
الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ ناظرین اکرام، نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، یعنی جو آیت ختم کی جا رہی ہے، جس کی تلاوت یا جس کا حکم اٹھایا جا رہا ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور ناسخ یعنی جو دوسری آیت آئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ آیت کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتی ہے، لہذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرمی سے سردی کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلی اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے بعد والی شریعتوں میں یہ حرام تھا۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حلال تھے اور یہودیوں پر حرام ہو گئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ ناظرین کرام، یہاں پر غور فرمائیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، ایک نسخہ وہ لکھ کر دیتا ہے، ایک پرسکرپشن دیتا ہے، آپ وہ دوائی لیتے ہیں، کہتا ہے اگلے ہفتے آئیے گا۔ اب آپ جب اگلے ہفتے جاتے ہیں تو وہ اس پرسکرپشن میں 2 دوائیاں کاٹ دیتا ہے، 2 رہنے دیتا ہے، 2 مزید ڈال دیتا ہے۔ تو کوئی بیمار، کوئی مریض اعتراض نہیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے 2 دوائیاں کاٹ دیں، 2 چینج کر دیں، 2 صرف رہنے دیں، پچھلے ہفتے آپ نے جو 4 دی تھی آج بھی 4 ہیں، لیکن 2 نہیں ڈال دی، تو کیا پہلے جو دی تھی وہ غلط تھی؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ جو ڈاکٹر نے پہلے دوا دی تھی وہ بھی ٹھیک تھی، اور ابھی جو دے رہا ہے وہ بھی ٹھیک تھی۔ اس وقت جو دی تھی اس وقت کی کنڈیشن کے لحاظ سے تھی، اور ابھی جو دے رہا ہے وہ ابھی کی کنڈیشن کے لحاظ سے، ابھی کی سچویشن اور مریض کی جو پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے ہے۔ کوئی بھی مریض اور کوئی عقل مند ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کرتا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جب رب تبارک و تعالی نے جس حکم کو بہتر سمجھا اس کو رکھا، پھر کسی آیت مبارکہ سے اگر اس کو منسوخ فرما دیا اور دوسرا حکم کوئی آ گیا تو اس پچھلے حکم کی مدت کا بھی بیان ہو گیا کہ یہ حکم اسی وقت تک تھا۔ جیسے کہ قبلے کی تبدیلی، ایک وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو مسجد الحرام کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہ اس سابقہ حکم کو منسوخ کرنا ہوا، دونوں رب کی طرف سے تھا، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بیہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد ہی نہ آئی، اور سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ نہ پڑھ سکے۔ صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے بھی فرمایا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظے میں بھی نہ رہی۔ سب نے بارگاہ رسالت میں واقعہ عرض کیا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات وہ سورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ اللہ اللہ اللہ،
کیا شان ہے مولا کی قدرت کی کہ اس نے جب اس حکم کو اور آیت کو منسوخ فرما دیا، وہ صورت پوری کی پوری اٹھا لی گئی، یہاں تک کہ دلوں سے نکل گئی اور کاغذوں سے بھی اس کے نقش جو تھے وہ مٹا دیے گئے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نأتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے، یعنی ہم کسی آیت کو اگر منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی کہ پیسوں کے ذریعے فدیہ دے دے اور روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین ہو گیا کہ روزے ہی رکھنے پڑیں گے، پیسے دے کر فدیہ دے کر بندہ جو ہے وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ فدیے سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اور جو اس کی طرف سے احکام ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ مزید اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 107، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کے لیے ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہاں اللہ کی اجازت اور عطا سے، اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بیماروں، کوڑیوں اور نابیناؤں کی مدد فرماتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کھانے پینے اور بیماریوں، پریشانیوں میں مدد فرمائی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کا مدد کرنا یہ لاکھوں لوگوں کے تجربات سے ثابت ہے، اور یہ تواتر سے آ رہا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسا اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن کیوں نہ لے آتے؟ ایک ایک آیت، دو آیت کر کے کیوں اتر رہی ہے؟ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے۔ ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اے یہودیوں، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرنا جو بظاہر نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں
کسی نے کہا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح فضول سوالات کر رہے ہو، جس طرح ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو وغیرہ۔ حالانکہ آیات قرآنیہ کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنا سیدھے راستے سے بھٹکنا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، فضول سوال کرنا بھی منع ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، زمین پر بیٹھ کر خواہ چاند پر رہائش کے سوال نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بجائے خواہ بال کی کھال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی ایک تعداد ہے جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ معاملات یا عبادات میں جو صورت انہیں درپیش ہے اس میں فتویٰ ان کی مرضی اور پسند کے عین مطابق ملے، اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایک ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر اڑ جاتے ہیں، اگرچہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں، لیکن چونکہ وہ ان کی مراد کے خلاف ہوتے ہیں اس لیے انہیں قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی الٹی سیدھی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔